وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر اس طرح فرمایا کہ یاد کرو جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اب یہاں کنز الایمان میں جو اذلہ کا لفظ ہے اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہ بے سر و سامانی کے حالت میں، اور دوسرے ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہ تم اس وقت نعوذ باللہ ذلت میں تھے، اس وقت تم ذلیل ہو رہے تھے نعوذ باللہ۔ تو اردو تراجم میں آپ دیکھیں تو کنز الایمان جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اس میں ہر طرح سے جو ہے ادب نظر آتا ہے ہمیں۔ یہ صحابہ کرام مقدس ہستیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جو ساتھی تھے، غزوہ بدر کے ساتھی، ان کو اگر کوئی اس طرح کہے کہ نعوذ باللہ تم اس وقت ذلت میں تھے، تو یہ لفظ بالکل غیر مناسب اور بہت ہی زیادہ گستاخی والا لفظ ہے۔ بے سر و سامانی میں ہونا الگ بات ہے، ذلت میں ہونا الگ بات ہے۔ تو اس وقت بہت کم سامان تھا۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے حالات کہ کفار قریش کا 1000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے، اور کفار کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور پھر وہاں راستے میں جو آ رہے ہیں مکے سے، تو اس طرح آ رہے ہیں جیسے گویا کوئی پکنک منانے جا رہے ہیں، اور گھر والوں کو یہ بول کر آئیں، اہل مکہ کو یہ کہہ کر آئیں کہ آج مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور اس طرح کہ راستے میں ان کی موسیقی بھی چل رہی ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا جو ہیں، تو انہوں نے بھی کئی مقامات پر کئی اونٹ کاٹ کے دعوت کی۔ ہر سردار کی ذمہ دعوت تھی، تو ایک وقت میں 4 5 10 اونٹ کاٹے جاتے تھے اور دعوتیں کی جاتی تھیں۔ تو ایسا عالم، اور مسلمان جو ہے اس وقت کیا ہے، رمضان کا دن ہے، روزے کی حالت میں، اور اس وقت کے حالات بھی ایسے کہ معاشی طور پہ بہت حالات جو ہے کمزور تھے، لیکن جذبہ ایمانی مسلمانوں کا ایسا تھا کہ جس نے تاریخ اسلام میں غزوہ بدر وہ مارکا ہے کہ جس نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ اس غزوے کے بعد سے مسلمانوں کو جو فتح و نصرت ملی ہے اور ایک غلبہ ملا ہے، اس غزوے سے پہلے یہ حالات نہیں تھے۔ اور کفار پہ جو ایک دبدبہ بیٹھا ہے، جو کہتے تھے کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ابو جہل، سب کے سب جو ہے سارے سردار آ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد سے پوچھا کہ کون کون آ رہا ہے غزوہ بدر کے لیے، بدر کے مقام کی طرف کون کون آ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سردار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مکے والوں نے اپنے سارے ماں پارے، اپنے لخت جگر جو ہے سب کے سب جو مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو پوری کریم تھی وہ آ گئی، صرف کون رہ گیا، ابو سفیان۔ وہ بھی جو ہے قافلے کو لے کر واپس جو ہے پہنچ جاتے ہیں مکے۔ تو یہ سارے کے سارے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے گھمنڈ میں آ رہے ہیں، تکبر میں آ رہے ہیں کہ آج جو ہے بس ختم کر دیں گے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو انصار صحابہ کرام سے بھی مشورہ ہوتا ہے اور مہاجرین سے بھی۔ تو مہاجرین آگے بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں۔ اب حضور پھر جو ہے سوال کرتے ہیں، تو پھر انصار کی طرف سے صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی مراد شاید ہماری طرف ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ آپ اگر ہمیں فرمائیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ ہمیں پیچھے ہٹنے والا نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیں اس طرح نہیں دیکھیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے لیے آخری قطرہ اپنے خون کا بہا دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اب انصار اور مہاجرین سارے مل کر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ جو جنگ کا وقوع کا علاقہ ہے، بدر کا علاقہ، وہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جب مدینے سے سفر کر کے جاتے ہیں تو تقریباً کچھ نہیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں بس میں، تو اتنی دور مدینے سے وہ مقام۔ اب اس وقت بس میں جب اتنے لگتے ہیں تو اس وقت کتنے ٹائم لگا ہوگا، گھوڑوں پہ یا پیدل سفر کرنا کتنا مشکل ہو، تو اتنی دور مقام پر، بدر کے مقام پر یہ معرکہ ہوا۔ اور بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، جو ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر تھا، اس کے نام سے منسوب وہ کنواں تھا، تو اس علاقے کو جو ہے پورا میدان بدر ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب جب مسلمان پہنچتے ہیں تو ان سے پہلے کافر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور کافر جو جگہ اپنی سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ بالکل ہموار جگہ ہے، چٹیل میدان ہے جس پہ گھوڑے آسانی سے دوڑ سکیں، اور جب مسلمان پہنچتے ہیں تو ان کو وہ جگہ ملتی ہے جو ایک ریتیلی زمین ہے، جہاں گھوڑوں کے پیر بھی اندر گھس رہے ہیں، انسان کے پیر بھی اندر ریت میں گھس رہے ہیں، چلنا مشکل ہے۔ تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی فتح و نصرت کی ایک کرن آتی ہے، جو پہلی مدد آتی ہے، وہ باران رحمت آتی ہے، بارش برس جاتی ہے، اور جو چٹیل میدان ہوتا ہے وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے، سلپ ہونے لگتے ہیں لوگ، اور جو یہ ریتیلی زمین ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور مسلمان جو ہے جگہ جگہ گڑھے کھود کر پانی بھی جمع کر لیتے ہیں، پانی کی آسانی۔ ایک صحابی رسول حباب، وہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ جو آپ نے منتخب کی ہے تو کیا یہ وحی الہی کی وجہ سے ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وحی الہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کو جنگی تدبیر کے حساب سے مشورہ دوں تو میری رائے اگر آپ قبول کریں تو تھوڑی سی آگے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چشمے ہیں پانی کے، تو ان پہ ہم قبضہ بھی کر لیں گے، کفار وہاں پانی تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہمیں پانی بھی مل جائے گا، اور وہ جگہ بھی اچھی ہے۔ تو حضور اس کو پسند فرماتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چند نفوس قدسیاں ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور گڑ گڑا کے فتح و نصرت کی دعا فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کو لے کے میدان بدر میں سرکار تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے دائرہ کھینچا کہ فلاں کافر یہاں پہ مرا ہوگا، یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، یہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں ابو جہل ہوگا، سب کے نام لے لے کے بتائے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا تو 1 انچ کا فرق نہیں تھا، جس کافر کی جہاں نشاندہی کی تھی وہیں اس کی لاش ہمیں ملی۔ یہ حضور کا علم غیب ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ پھر جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں صحابہ کرام کا عشق رسول، ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، تو سب کی صفیں درست فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک ہے۔ حضرت اسود جو ہیں ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر تھا، تو صف سے تھوڑا باہر نکلے تو حضور نے ان کے پیٹ پہ چھڑی لگا کے فرمایا کہ اپنا پیٹ اندر کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ اب حضور نے فرمایا کہ اچھا، صحابہ کرام کی حالت ایسی کہ اس موقع پہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ حضور نے اپنا جو ہے پیٹ آگے کر دیا کہ شکم اطہر کیا ہے، قصاص لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، جب آپ نے چھڑی ماری تو میرا کرتا جو ہے وہ اٹھا ہوا تھا، میرا پیٹ نظر آ رہا تھا، تو حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا۔ تو حضرت اسود جو ہے دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں گئے، آپ کے مبارک جسم سے لپٹ گئے اور جسم کو بوسہ دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت بالکل سر پر ہے، جان ہتھیلی میں لے کے یہاں میدان میں ہے، آئندہ کبھی موقع ملے نہ ملے، میں نے چاہا کہ آپ کے شکم اطہر سے، آپ کے جسم اطہر سے میرا جسم مس ہو جائے تاکہ جو ہے قیامت میں مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں ان کا عشق رسول بڑے جو ہے رش کرتے ہیں۔ تو اس طرح جنگ جب شروع ہوتی ہے تو بڑا زبردست جو ہے مارکا ہوتا ہے، وہاں سے کفار آتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے سردار ہیں، یہ تینوں آتے ہیں۔ تو یہاں سے انصار کی طرف سے لوگ جاتے ہیں 3، تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہو تم، نام بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہاں ان سے کسانوں سے نہیں لڑنا۔ انصار کو یہ لوگ کسان کہتے تھے، کسانوں سے نہیں لڑنا، ہمیں تو مہاجرین سے لڑنا، سرداروں سے لڑنا ہے۔ پھر یہاں سے حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا علی مشکل کشا اور دوسرے سردار جاتے ہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے تو یہ
ایک ہی بار میں جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ جنگ شروع ہوتی ہے، تو ایسی زبردست جنگ کہ مسلمان تعداد میں تو کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت یہ آتی ہے کہ 5000 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ 5000 صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو مارنا چاہتے تو اس کی گردن پہلے ہی اڑ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت۔ پھر اس جنگ میں جو ان کا سپہ سالار ہے وہ عتبہ تھا، اور اسی طرح ایک جو ہے سپہ سالار ان کا بڑا تھا ابو جہل، وہ سردار تھا پورے مکے کا۔ تو اب دو ننھے منھے شہزادے معوذ اور معاذ، یہ جنگ میں جاتے ہیں اپنی ننھی تلواریں لے کر، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ماریں گے، مر جائیں گے، لیکن جو ہے اس ناری کو جو ہے مار کے چھوڑیں گے۔ اب وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو سارے حصار میں بیچ میں کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اب دونوں جو ہے نیچے سے پیدل گھوڑوں کی ٹانگ کے نیچے سے نکلتے ہوئے، ٹانگوں کاٹتے ہوئے اندر پہنچتے ہیں، اس لشکر میں گھستے ہیں اور اس کا حصار چیر کر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، دونوں ہی اکبار کی، دونوں اس پہ جو ہے تلوار سے حملہ کرتے ہیں اور واپس جو ہے بھاگ کے واپس حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو بدبخت کو جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ تو دونوں کہتے ہیں کہ میں نے مارا، وہ کہتے ہیں میں نے مارا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا تلوار دکھاؤ اپنی، تلوار دکھاتے ہیں، دونوں کی تلواریں خون آلود ہوتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم دونوں سچے ہو، تم دونوں نے مارا۔ اس وقت سجدہ شکر ادا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ کی موت پر سجدہ شکر ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس وقت جب ابو جہل مرتا ہے تو بالکل نظام ان کا دھرم برہم ہو جاتا ہے، سارا ان کا سپہ سالار مر جاتا ہے، قافلہ جو ہے بالکل بکھر جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بھاگتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کو جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن بہت کم، 14 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں، اور ان کے 70 قتل کیے جاتے ہیں اور 70 قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی ہوتے ہیں۔ جب حضور کے چچا قیدیوں میں آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ان سے کہ چچا جان اپنا تاوان دو، فدیہ دو، رہائی پالو۔ اب جس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو فدیہ دے سکتا ہے اپنا وہ پیسے دے اور رہائی پالے، نہیں تو پھر یہاں پر رک کر مسلمانوں کو جو ہے لکھنا پڑھنا سکھائے، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ تو حضور کے چچا عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو راستے میں اتنا جو ہے وہ دعوتیں کی ہیں، سب ختم ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے سے منگا لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مکے میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تم چلے تھے جنگ پر تو تم نے جو ہے چچی کو جو سونے کی ڈلیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اگر میں واپس آ گیا تو میں لے لوں گا، نہیں تو پھر میرے بچوں پہ خرچ کر دینا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک راز تھا، تیسرا تو کسی کو نہیں پتہ تھا۔ تو اسی وقت وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ رسول اور نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے۔ اب 70 کے 70 جو ان کے مقتول ہیں سب کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اس گڑھے کے پاس کھڑے ہو کے ان سے خطاب فرماتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا، تم ذلیل و رسوا ہو گئے، آج تم اپنے حال کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ روحیں جو بے جان ہیں یہ آپ کا کلام سن رہی ہیں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں، جتنا زندہ سنتے ہیں ان سے کم نہیں سن رہے ہیں، ان سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اس بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب وہ کفار جو سخت حضور کے دشمن بھی ہیں، اسلام کے دشمن بھی ہیں، مرنے کے بعد وہ سن سکتے ہیں تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، صحابہ کرام وہ نہیں سن سکتے کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو وہ تو بدرجہ اولا ان سے زیادہ سن سکتے ہیں، اور ان سے اگر ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کوئی درخواست کرتے ہیں، کوئی فریاد کرتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور ہماری داد رسی بھی کرتے ہیں، فریاد رسی بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مارکہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کہ اتنے کفار قیدی ہو جاتے ہیں، 70 اور 70 جو ہے مارے جاتے ہیں۔ اب جب یہ لٹا پٹا کاروان مکے میں پہنچتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے سارے سردار تو مر گئے، اب تو کوئی بھی نہیں بچا، بڑے بڑے جو گھمنڈ کرنے والے تھے وہ سب مر گئے، سوائے ابو سفیان ایک،
اب ابو سفیان مکے کے جو ہے سردار ہیں، اور وہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اعلان فتح مکہ کے دن کرتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے کاتب وحی صحابی رسول، وہ بھی جو ہے فتح مکہ کے دن اپنا اعلان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے، دارالامان بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ اس دن فتح مکہ کے دن مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ دیکھیں کیا حال ہے مکے میں، ہر گھر میں، کیونکہ یہ جو قافلہ تھا جس کو تیار کیا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، جو پیسے دیے گئے تھے، تجارتی قافلہ تھے جس کو مسلمانوں نے روکنا تھا، اور اسی کی وجہ سے جنگ وقوع پذیر ہوئی، تو اس قافلے میں ہر گھر سے پیسے لگے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا کہ ہر گھر سے پیسے لگے تھے، اور پھر یہ جو لشکر آیا تو ہر گھر سے لوگ آئے، 1000 لوگ آ گئے مکے سے۔ اب بتائیں کتنا بڑا لشکر، 1000 لوگ اس وقت بہت بڑی تعداد تھے۔ تو ہر گھر میں جو ہے اس وقت صف ماتم بچھے تھا، ہر گھر میں، اور رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ کیا یہ لوگ تو مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے، خود ہی ختم ہو کے آ گئے، سارے برباد ہو کر آ گئے۔ تو یہ فتح اور نصرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ مسلمانوں کا خلوص تھا، مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا کہ وہ 313 قلیل تعداد میں بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کفار سے لڑ گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے اس فتح کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم